اللہ 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 اللہ۔ سامعین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا عنوان ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، شرک ہے کیا چیز۔ اب شرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی انسان کو، کسی ولی کو برابر لے جانا، اس چیز کا نام شرک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرانا یہ تو واضح طور پہ ہے جو کہ کافر لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی خدا سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ انہوں نے اوروں کو بھی خدا بنایا ہوا ہے۔ مثلا بتوں کی عبادت کرنا یا اس طرح اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا خدا تسلیم کرنا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرانا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ کیا ہے؟ اب لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، اولاد دینا، یہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے۔ اب کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھے یا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ کرے یا اسی طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب یہ دونوں قسم کا صحیح نہیں ہے۔ معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش معلیٰ پہ بلایا تو پہلا انعام 5 نمازوں کا دیا، دوسرا انعام دیا کہ اے میرے محبوب کسی کو میری ذات کے اندر یا صفات کے اندر کوئی آدمی مجھے شریک نہ ٹھہرائے، جو آدمی شرک سے بچ جائے گا میں باقی گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کبھی نہیں معاف کروں گا۔ پھر قرآن پاک کی آیت ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ جس نے شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تو پس تحقیق اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اب اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں جو شرک کرے گا، شریک ٹھہرائے گا تو اس شریک ٹھہرانے والے کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہ ہوگا اور وہ جنت میں بھی نہیں جا سکے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اگر ہم شرک کے اندر مبتلا ہیں تو آج کے بعد ہم توبہ استغفار کریں۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جو مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں واجب کرنے والی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 2 چیزیں واجب کرنے والی ہیں۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی 2 چیزیں واجب کرنے والی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کا انتقال اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا تو وہ آدمی دوزخ کے اندر جائے گا، اور جو آدمی اس حال کے اندر مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا تو وہ آدمی جنت کے اندر۔ اسی طرح جو لوگ درباروں پر جا کر دعا مانگتے ہیں، صاحب قبر سے کہتے ہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں یہ چیز آپ کو دوں گا، اب اللہ کو چھوڑ کر صاحب قبر سے مانگنا یہ کتنی زیادتی والی بات ہے۔ اب کئی لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اب یہ مشکل کشائی والا معاملہ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور ہم لوگ اللہ کو چھوڑ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھیں یا کسی اور اللہ کے ولی کو مشکل کشا سمجھیں تو یہ زیادتی والی بات ہے، یہ اللہ کی صفت کے اندر کسی کو برابر لے جانے والی بات ہے۔ تو اللہ پاک سب گناہ معاف کر دے گا، شرک کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو مشکل کشائی اللہ کرتا ہے، مدد انسانوں کی اللہ کرتا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم اللہ تعالی کی ذات کے محتاج ہو۔ جب اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہر معاملے میں تم میرے محتاج ہو اور ہم غیروں کے محتاج بننے جا رہے ہیں۔ ایک وہ صاحب قبر والا جو انسان مر جاتا ہے اب وہ غسل کرنے میں ہمارا محتاج ہے، اسی طرح قبر کے اندر لے کے جاتے ہیں، اب وہ جنازہ جب لے کے جاتے ہیں تو وہ اسے لے جانے کے اندر
وہ ہمارا محتاج ہے. قبر میں اتارنے کا وقت آتا ہے تو وہ ہمارا محتاج ہے, ہم اٹھا کے اسے قبر میں رکھتے ہیں, لیکن جب ہم اسے دفنا کے آ جاتے ہیں تو اگلے دن ہم اس کے محتاج بن جاتے ہیں. اس لیے میرے عزیز محترم بھائیو, شرک بہت بڑا وبال ہے, بہت سخت گناہ ہے. اس سے توبہ کریں, استغفار کریں, ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کو مشکل کشا سمجھیں. اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفع آتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی نقصان کے مالک ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.